اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54 یعنی 54 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے الزمر، 39ویں سورت، 24واں پارہ، فمن اظلم۔ آج ہم کریں گے 54 سے لے کے 60 تک کی تلاوت، یعنی 54 سے 60 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور توجہ کرو، پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، اور جھک جاؤ اس کے سامنے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر نہیں مل سکے گی مدد بھی تم کو کہیں سے۔ اور جب عذاب آ جائے گا، جب وقت مقررہ پہنچ جائے گا، تو پھر کہیں سے تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی، اس لیے توجہ کرو اس پیغام پر اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اتباع کرو یعنی پیروی کرو اس قرآن کی جو بہترین طریقہ بتاتا ہے نظام زندگی، رہن سہن کا، جو نازل کیا گیا ہے قرآن نبی تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کس پر نازل کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آخری کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل کیا ہے ہم نے، یہ نظام زندگی کا بہترین طریقہ ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ عذاب آئے تم پر اچانک اور نہیں ہو تم کو اس کا شعور، یا تم کو کوئی خبر نہیں لگے گی جب عذاب کا ٹائم آ جائے گا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطوا فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی شخص ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو کرتا رہا میں اللہ کی جناب میں، اور یقیناً میں خود بھی شامل رہا تھا ان لوگوں میں جو ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے پیغام کا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کوئی اگر بے شک اللہ نے بخشی ہوتی ہوں ہدایت مجھ کو تو ہوتا میں بھی ضرور متقیوں میں سے، ڈرنے والا اللہ سے ہوتا میں نیکوکار۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کہے جس وقت دیکھے وہ عذاب کو کہ اے کاش کسی طرح مل جائے مجھے ایک اور موقع، پھر ہو جاؤں گا میں بھی المحسنین یعنی نیک عمل کرنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ملے گا جواب اس کو، ہاں کیوں نہیں، یقیناً آئی تھیں تیرے پاس میری آیات، میری نصیحتیں، میرے احکامات، پھر جھٹلایا تو نے ان کو اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے یعنی انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسَوَّدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور روز قیامت دیکھو گے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے باندھے تھے جھوٹ اللہ پر، چہرے ہوں گے ان کے کالے اور سیاہ، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں کا ایک ٹھکانہ مقرر کیا ہوا ہے جس کا نام ہے جہنم۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے۔ آج ہم صورتوں کے نام دہرا لیتے ہیں۔ ابھی ہم 29ویں صورت پر ہیں اور 29ویں صورت کا نام ہے سورہ الزمر، 39ویں صورت کا نام ہے سورہ الزمر۔ پہلی صورت جو ہم نے پڑھی تھی قرآن شریف کی پہلی صورت سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، دوسری صورت سورہ بقرہ،
تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء، پانچویں صورت سورہ المائدہ، چھٹی صورت سورہ الانعام، ساتویں صورت سورہ الاعراف، آٹھویں صورت سورہ انفال، نویں صورت سورہ توبہ، دسویں صورت سورہ یونس، گیارہویں صورت سورہ ہود، بارہویں صورت سورہ یوسف، تیرہویں صورت سورہ رعد، چودہویں صورت سورہ ابراہیم، پندرہویں صورت سورہ الحجر، سولہویں صورت النحل سورہ النحل، سترہویں صورت سورہ بنی اسرائیل، اٹھارہویں صورت سورہ الکہف، انیسویں صورت سورہ مریم، بیسویں صورت سورہ طٰہٰ، اکیسویں صورت سورہ انبیاء، بائیسویں صورت سورہ حج، تیئیسویں صورت سورہ المومنون، چوبیسویں صورت سورہ نور، پچیسویں صورت سورہ الفرقان، چھبیسویں صورت سورہ الشعراء، ستائیسویں صورت سورہ نمل، اٹھائیسویں صورت سورہ القصص، انتیسویں صورت سورہ عنکبوت، تیسویں صورت سورہ روم، اکتیسویں صورت سورہ لقمان، بتیسویں صورت سورہ سجدہ، تینتیسویں صورت سورہ احزاب، چونتیسویں صورت سورہ سبا، پینتیسویں صورت سورہ فاطر، چھتیسویں صورت سورہ یاسین، سینتیسویں صورت سورہ صافات، اڑتیسویں صورت سورہ صاد، جو ہمیں پچھلی دفعہ ختم کی ہے وہ سورہ صاد تھی، اور اب ہم سورہ زمر میں داخل ہو چکے ہیں جو ہے سورہ نمبر 39۔ تو اس طرح ابھی ہم سورہ نمبر 39 میں ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں ترتیب دیجیے، اس کو اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔